بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا شمائل ترمذی کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے بارے میں روایات پڑھی تھی۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں، جس سے حضور مہر لگایا کرتے تھے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں، باب ما جاء فی ذکر خاتم النبی، خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ذکر کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ ان انس بن مالک قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورقن، اس کو من ورقن، وکان فسح حبشیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ورق بولتے ہیں چاندی، اس کا ذکر قرآن پاک یعنی حبش سے تھا۔ ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضة، حضور صلی اللہ، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے ایک انگوٹھی بنائی، وکان یختم به ولا یلبسه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مہر لگاتے تھے، مہر لگایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنتے نہیں تھے۔ ان انس بن مالک قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فضة وفصح منه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی سے تھی، اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ ان انس بن مالک قال کان نقش خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سطر و محمد سطر و رسول سطر و اللہ سطر، یعنی تین سطریں ہوتی، پہلی سطر میں سب سے اوپر لکھا ہوتا محمد، دوسری میں لکھا ہوتا رسول، تیسری سطر لائن میں لکھا ہوتا اللہ، محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ۔ وفی طریق اخرى عنہ، حضرت انس بن مالک سے ایک اور طریق سے روایت آئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یکتب الى کسرا و کیسر و کیسر والنجاشی فقیل له ان فإن انہم لا يقبلون کتابا الا بخاتم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کی طرف اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، انہم لا یقبلون کتابا الا بخاتم، کہ وہ خط کو قبول نہیں کرتے مگر مہر کے ساتھ، جب کسی کی مہر لگی ہوتی ہے تو پھر وہ قبول کرتے ہیں، کہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ اس کا ہی پیغام ہے۔ تو فساغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمن حلقتہ فضۃ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، تیار کروائی، جس کا نگینہ چاندی کا تھا، وہ خود بھی چاندی کی تھی، وَنَقَشَ فِيهِ محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بِيَادِهِ فِي كَفِّهِ، تو گویا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں اس کو سفید دیکھتا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں آتی تو میں اس کو سفید ہی پاتا۔ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک اتارا کرتے۔ ان ابن عمر قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خاتمن من ورقن۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے ایک انگوٹھی بنوائی بنائی فکان فی یدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ ثم کان فی ید ابی بکر و عمر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آئی، پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق مہر لگایا کرتے تھے فی و ید عمر، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی تشریف لے جانے کے بعد، وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی تو ان کے ہاتھ میں وہ کرتی تھی، وہ لگاتے تھے مہر۔ وکان ثم کان فی ید عثمان، پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ میں ہوتی، حتی وقع فی بئر عریس، یہاں تک کہ وہ گر گئی بیر عریس میں۔ حضرت عثمان غنی کے دور تک وہ مہر سلامت تھی، پھر آپ سے بیر عریس پہ کنویں میں گر گئی تھی۔ نقشہ محمد نقشہ محمد رسول محمد محمد رسول اللہ، اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، یعنی اوپر محمد پھر رسول پھر اللہ۔ باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختم کانا یختم فی یمین ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کا باب۔ ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یلبس خاتمہ فی یمینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سعد بن سلمہ قال رأیت ابن قال رأیت ابن ابی رافع یختم فی یمینہ، حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو دیکھا، وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا تھا، تو میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا کہ تم سیدھے ہاتھ میں کیوں پہن رہے ہو انگوٹھی؟ تو اس نے کہا رأیت عبداللہ ابن جعفر یختم فی یمینہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عبداللہ ابن جعفر کو دیکھا، عبداللہ ابن جعفر بھی اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا تھا۔ وقال عبداللہ ابن جعفر، اور عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختم فی یمینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یختم فی یمینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ ان سلط بن عبداللہ قال کان ابن عباس یختم فی یمینہ ولا اخالہ الا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ۔ صلاح بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور میں یہ گمان کرتا ہوں، اور ان کا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ آگے کہتے ہیں ان نبی ان ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی سے انگوٹھی بنائی، وجعل فسه مما یلی کفین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نگینے کو اس سے بنایا جو اس سے ملی ہوئی تھی، یعنی وہ بھی چاندی کی تھی۔ ونقش فیہ، اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ونہا این کش عہد علیہ، اور منع فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر کوئی نقش بنایا جائے، صرف یہی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُعَيْقِيبٍ فی بیر عریس، اور یہ معیقیب سے بیر عریق میں گر گیا۔
ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں جعفر بن محمد سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان الحسن والحسین یتخطمان فی یسارہما، حضرت امام حسن اور حسین اپنے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ حضرت بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی، فکان یلبسو فی یمینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے، فاتخذ الناس خواتیم من ذهب، تو لوگوں نے سونے سے انگوٹھیاں بنانا شروع کر دی، فطرحہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی انگوٹھی کو چھوڑ دیا، وقال لا البسه ابدا، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں اس کو اب کبھی نہیں پہنوں گا، فطرح الناس خواتمہم، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو جو سونے سے انہوں نے بنائی تھی وہ بھی چھوڑ دی۔ تو شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ شرعن انگوٹھی پہننا وہ جائز ہے جو چاندی کی بنی ہوئی ہو، 4.5 ماشا سے کم یا 4.5 ماشا تک وہ انگوٹھی ہو، اور اس میں ایک ہی نگینہ ہو، اور وہ ایک ہی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، اور صرف چاندی کی پہننا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیں۔